سکتا پھر نہ، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ بہن۔ ایک شاعر اپنے شعر میں فرماتے ہیں، واللہ شرافت کیا اسلاف نے پائی تھی، گردش میں رہے لیکن تابندہ نظر آئے، قربان جو ہوئے حق پر کب موت انہیں آئی، صدیوں کے تسلسل میں وہ زندہ نظر آئے۔ عزیز بہنوں، آئیں ہم اس پروگرام کی اہم تقریر کی اور بڑھتے ہیں۔ میں محترمہ ذیشان سارا جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کی، ان کو دعوت سخن دیتی ہوں کہ آپ اسلاف اور تزکیہ نفس کے عنوان پر ہمیں مخاطب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز آ رہی ہے میری؟ آپ لوگ بتا دیجیے تاکہ میں آگے بڑھوں پھر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کلیئر ہے آپ کی آواز۔ بہت شکریہ، اس بہت ہی اہم موقع پہ آپ لوگوں نے مجھے یاد کیا۔ پچھلے سالوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب ہم ہر بار جب رمضان ہم کو ملتا ہے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ نے اس بار بھی ہم کو رمضان المبارک مہینے سے استفادہ کرنے کی اللہ نے توفیق دی۔ لیکن پچھلے 2 سالوں میں یہ احساس اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ کووڈ کی وجہ سے اتنی جانیں گئی ہیں، میرا خیال ہے جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں اس میٹنگ میں، ان تمام نے کسی نہ کسی عزیز کو اپنے کو ضرور کھویا ہوگا، یا ان کے اپنوں نے کسی اپنے کو ضرور کھویا ہوگا۔ موت اور زندگی کو اتنے قریب سے دیکھنے کے بعد پھر اللہ کا یہ بڑا احسان، بار بار احسان کہ اس نے ہمیں یہ زندگی دی اور ہمیں یہ موقع دیا کہ اگر ہم برے راستے پر چل رہے تھے، یا غلطیاں ہم سے ہو رہی تھی، یا ہم گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں، ہم اپنے نفس کی سن رہے ہیں، تو وہاں سے پلٹ آئے، یا اگر ہم اچھے کام کر رہے تھے، عبادتوں میں، نیک اعمال میں اگر ہم تھے، تو اس میں مزید ہمارا اضافہ ہو۔ ایک اور موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور اس کو مزید سنوارنے کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہم کو مل گیا ہے کہ یہ مہینہ پورا مکمل قرآن مجید کی بدولت اس کو بہت اہم مانا گیا۔ اسی لیے اس مہینے کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم قرآن مجید کے ذریعے اپنے آپ کو ڈیزائن کریں، ہمارا تزکیہ کریں، ہمارے نفوس کو پاک کریں، ہمارا اسسٹمنٹ کریں، احتساب کریں، اور اللہ کے راستے پر آ جائیں، نیک اعمال میں اپنے آپ کو لگائیں۔ تو جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ بہت مختصر وقت ہے، 20 منٹ کا وقت مجھے دیا گیا ہے، اور اس میں بہت ہی اہم اور کافی ایک بڑے عنوان کو مجھے کور کرنا ہے۔ اور میں یہاں پر کوئی مطلب ہم تقریر تو نہیں کریں گے، گفتگو بھی یہ ہے کہ اعادہ ہوگا، بس ریکال کریں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا قانون ہے، وہ قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں گے کوئی نارمل کتاب جو ہوتی ہے جس کا ایک پرٹیکولر انڈیکس ہوتا ہے، اس میں سارے عناوین لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ریپیٹڈ نہیں رہتے۔ لیکن آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو ماں باپ کی فرمانبرداری کی بات شروع میں بھی آئی ہے، درمیان میں بھی آئی ہے، آخر میں بھی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے آخرت کے بارے میں ہم کو یاد دہانی کرا رہا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کو اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے قرآن مجید کو آپ پڑھتے جائیں گے، آپ کو احساس ہوگا کہ یہ ہم کو ریکال کراتا ہے کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، کس کے بندے ہیں، کیا کرنا ہے، ڈیڈس ہمارے ساری کیا ہے، کتاب عمل ہے، قرآن مجید کتاب عمل ہے، تو اس میں سارے ڈیڈس لکھے ہوئے ہیں، ہم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، وہ ریکال کراتا ہے۔ نماز ایسی ہی ریکال کراتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو دن میں ایک ہی بار نماز رکھ دیتا اور کافی ہو جاتا، لیکن اس کو پتا ہے کہ انسان اپنی دنیا کی مشغولیات میں ایسا ویست ہو جائے گا، مصروف ہو جائے گا کہ اس کے دل سے وہ یاد نکل جائے گی، تو اس کو بار بار ایک نہیں بلکہ صبح اٹھنے سے رات کے سونے تک 5 مرتبہ نماز رکھی گئی، تاکہ بار بار اس کو یاد دلائے کہ دیکھو بھائی آپ مصروف ہو گئے ہیں، لیکن یہ سب کیا ہے، آپ کی زندگی میں ہے، آپ کی زندگی دی ہوئی اللہ کی ہے، یہ نعمت دی ہوئی اللہ کی ہے، تو اسی اللہ کا احسان ادا کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے، اور اس کو مانتے ہوئے ہم کو آگے بڑھنا ہے نا۔ اذان ہم کو بار بار دی جاتی ہے، تو یہ ریکال کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ موضوع پہ آتے ہیں اب۔ ہمارا جو موضوع ہے آج کا اس تقریر کا، یا آج کی اس
गुफ्तगू का वो है असलाफ और तज़किया नफ्स। ठीक है, इस्लाफ नहीं बोलेंगे, असलाफ बोलेंगे, असलाफ और तज़किया नफ्स। तो बेसिकली इस टॉपिक को अगर हम लोग देखें तो इसमें तीन इसके हिस्से हैं जिस पर हम बात करेंगे। पहला है असलाफ, दूसरा है तज़किया और तीसरा है नफ्स। ठीक है, तो असलाफ किसे कहते हैं? असलाफ है क्या चीज? असलाफ निकला सल्फ से। ठीक है, सल्फ के माने आते हैं पहले आने वाले, या वो जो पीछे गुजरे हुए, या सीधा सीधा अल्फाज में, सादा अल्फाज में अगर बोले तो हमसे पहले जो कोई आए इस दुनिया में, जो भी हमसे पहले गुजर गए, मतलब एटलीस्ट यहाँ तक कि हमारे मतलब दादा दादी नाना नानी भी, जो जिनको हमने अपनी जिंदगी में देखा, लेकिन अगर उनका इंतकाल हमारी जिंदगी में ही हो जाता है तो वो भी हमारे सेल्फ में शामिल है। आप इसी पोस्टर पर देखेंगे एंसेस्टर्स का लफ्ज लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे आबा और अजदाद, दादा दादी वगैरह वगैरह, ये सब असलाफ में आते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस सेल्फ की बात हम लोग कर रहे हैं वो हमारे वो दीनी शख्सियात, वो बड़ी बड़ी हस्तियां, वो अजीम हस्तियां जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इस्लाम पर ईमान लाए और ऐसी बाअमल जिंदगियां उनकी गुजरी हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, सुन्नत की रोशनी में। सहाबा कराम और उनके बाद ताबईन व ताबियात, फिर तबा ताबईन और तबा ताबियात, और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले लोग जो आज तक के जमाने तक के और क़यामत तक रहेंगे। ठीक है, तो हमसे पहले तक गुजरे हुए लोगों में ताबईन ताबियात तक और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले वो सारे अफराद जिन्होंने इस्लाम को, ईमान को पकड़ लिया, उसके ऊपर अमल उन्होंने किया, और ऐसी अजीम उनकी उनकी जिंदगियों में इतना इस्लाम भरा हुआ था कि उसी इस्लाम के ऊपर अमल करते हुए ऐसी जबरदस्त उन्होंने हुकूमतें भी कायम की जिसमें इस्लाम और इस्लामी तहजीब का बोलबाला था, और माशरा बहुत ही नेक और सालेह माशरा था, और बहुत तरक्की जो है इस्लामी दुनिया में इस्लामी हुकूमतों के तहत पूरे माशरे ने इंसान ने करी है। ठीक है, तो इन असलाफ की जिंदगियों की रोशनी में हम समझेंगे तज़किया नफ्स कैसे किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया असलाफ, और दूसरा है तज़किया नफ्स। तज़किया कहते हैं पाक करना। ठीक है, ज़कात भी उसी से निकला, ज़की उसी से निकला। ज़कात हम देते हैं यानी माल को पाक करते हैं, और इसके माने में पाक करने भी आता है, साथ में बढ़ाना भी आता है। इसीलिए जब ज़कात के बारे में बोला जाता है कि ज़कात दो, तो ज़कात से जो है ना माल पाक भी होता है और उसमें अल्लाह ताला इज़ाफ़ा भी करता है। तो इसी तरह सिर्फ माल या ज़ाहिरी चीज़ नहीं, बल्कि इंसान के अपने दिल की पाकीज़गी, उसके ज़हन की पाकीज़गी, उसके अखलाक की, उसके रूह की, उसके नफ्स की, अपनी ज़ात की, हमारे अपने सेल्फ में जो हमारा पार्ट 2 होता है, हमारा दूसरा वर्ज़न होता है। एक वर्ज़न होता है जो हमारे को अच्छाई की तरफ बुलाता है और हमको उभारता है कि हम नेक काम करें। हमारे अंदर हमारा सेल्फ ही, हमारी अपने खुद ही में ऐसा कोई दूसरा बंदा भी मौजूद है, ऐसा दूसरा हिस्सा भी हमारा है जो हमको बुरी चीज़ों की तरफ ले जाता है, या हमारे ज़हनों में बुरे ख़्याल पैदा करता है, या हम गुस्सा कर लेते हैं, या हम बदतमीज़ी करते हैं, बड़ों की नाफ़रमानी करते हैं, उनका कहा नहीं मानते, या बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। तो ये हम खुद ही कर रहे हैं, हमारा अपना ही पार्ट 2 है वो। तो उसको उसको पाक करना, है ना? उसको कहते हैं तज़किया नफ्स। तो ये हम देखेंगे सहाबा किराम और हमारे सल्फ़ सालिहीन की ज़िंदगियों के वाक़यात की रोशनी में हम समझेंगे कि उन्होंने तज़किया नफ्स कैसे किया, ताकि हम भी उसी रास्ते पर आएँ। तो ये इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो सारे हमारे जो असलाफ गुज़रे हैं, उन्होंने कुरान को अपना मकसद हयात बनाया। कुरान को सिर्फ़ कहने के लिए नहीं, बल्कि वाक़ईतन अमल करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को में अमल पैरा होने के लिए, कुरान को एक गाइड बुक के तौर पर उन्होंने उसको देखा, उसको पढ़ा, उसको समझा, और उसके बाद उसके ऊपर अमल किया। कुरान मजीद में एक नहीं कई मर्तबा अल्लाह ताला ने तज़किया नफ्स की बात करी है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजने के जो मकासद अल्लाह ताला ने बयान किए हैं, उनमें भी एक अहम मकसद अल्लाह ताला ने बताया तज़किया नफ्स, तज़किया करना। सूरह जुमा की आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वही है जिसने उठाया उम्मियों में से एक रसूल, उन्हीं में से एक, जो उनको पढ़कर सुनाता है उनकी आयतें यानी अल्लाह की आयतें, और सवारता है यानी तज़किया करता है। ठीक है? रसूलम मिनहुम यत्लु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता।
تو وہ ان کو تزکیہ کرتا ہے، اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور تزکیہ کرتا ہے، سنوارتا ہے اور سکھاتا ہے ان کو وہ باتیں دانائی اور حکمت کی جو جس سے پہلے وہ اس سب کو جاننے سے پہلے وہ سری گمراہی میں تھے۔ تو اس سے مراد تزکیہ سے مراد گویا انسان کی اپنی ذات کو، اخلاق کو سنوارنے کا وہ عمل ہے جس سے انسان کے اخلاق اعلیٰ معیار تک پہنچتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا مطلوب صرف اچھے اخلاق نہیں ہے، بلکہ اخلاق کو بھی عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ بناتے جانا، اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ کرتے جانا، اس کو سنوارتے جانا، اور اس کے اندر جو بھی برائیاں ہیں اس کو مٹاتے جانا، اس کو ختم کرتے جانا۔ آپ دیکھیں گے ہمارا گھر جو مطلب پاکیزگی سے رہتے ہیں، ہم تو اپنے گھروں میں صاف ستھرے رہتے ہیں اور ہمارا گھر بھی جو ہے نا چیزیں جگہ پہ رہتی ہے، سارا جھاڑو وغیرہ دیا ہوا، ہر جگہ صفائی ستھرائی رہتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص، کوئی مہمان اگر گھر میں آ رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم نئی نئی چادر نکالتے ہیں، اچھے اچھے تکیے لگاتے ہیں، اچھے اچھے کرٹنس لگا کر اس کو اور اچھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی ہمارا ایسا شخص آ رہا ہے جو ہمارا اور زیادہ عزیز ہے، جس کو ہم بہت محبوب رکھتے ہیں، تو اس کی نظر میں اور اچھا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اپنا بیسٹ دیتے ہیں اور بہت خود کو بھی اور اپنے گھر کو بھی بہت اچھا سنوارتے ہیں۔ تو ہم کو اللہ کی نظر میں محبوب بننے بھی قرآن مجید کی روشنی میں اپنے آپ کو ایسے ہی سنوارنا ہے، یہ قرآن کا مطلوب ہے۔ ایک مثال ہمیں ملتی ہے صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ خلیفہ وقت تھے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ایسے افراد ہیں جن کو دنیا میں ہی سنا دیا تھا کہ ان کو جنت ملے گی، لیکن ان کی زندگی میں یہ حال ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اتنا احساس رہتا تھا کہ پتہ نہیں میرے اعمال صحیح جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں، کہیں مجھ سے کوئی گناہ نہ سرزد ہو گیا ہو، کہیں میرے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جاتی ہو۔ ان کو ہر وقت اس کی فکر رہتی تھی کہ میں اللہ کے سامنے جا کر کیا جواب دوں گا۔ وہ کسی چڑیا کو دیکھتے تھے تو ان کے دل میں احساس پیدا ہوتا تھا کہ کاش میں چڑیا ہوتا، کہ مجھے یہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا مجھے پھر جو ہے نا خوف نہ ہوتا، عام چڑیا ہوتا اور میں ویسے ہی مر جاتا۔ دنیا ہی میں بشارت دی تھی خدا نے آپ کو، پھر بھی کہتے تھے عمر کاش میں تنکا ہوتا۔ حضرت عمر خلیفہ وقت جنہوں نے شام اور فارس فتح کیے، فلسطین فتح کر لیا، ایجپٹ فتح کر لیا، مصر آپ نے ان کی زیر نگرانی میں فتح ہوا، ایسے جلیل القدر صحابی، لیکن وہ کہتے تھے کہ کاش میں تنکا ہوتا۔ اور اتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دیا اور آخرت کے لیے ان کے نصیب میں جنت لکھ دی۔ یہ کیسے ہو پایا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ وہ اپنے نفس کا بار بار تزکیہ کرتے تھے اور اس کو صحیح راستے پر رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب فلسطین فتح ہوا تو وہاں کی عیسائیوں نے کہا کہ نہیں، ہم بیت المقدس کی چابی عام مسلمانوں کو نہیں دیں گے، خلیفہ وقت یہاں پر آئے اور ان کے ہاتھ میں ہم دیں گے۔ اور امیر المومنین مطلب بڑے بڑے بادشاہ ان کے سامنے سر جھکا رہے ہیں اور ان سے خوف کھاتے ہیں۔ ان کا یہ عالم ہے کہ ایک اونٹ پر سوار ہوئے اور اپنے غلام کی اتنی ان کو فکر تھی کہ کبھی اونٹ کے اوپر غلام کو سوار کر دیتے، پھر کچھ دیر کے بعد خود سوار ہوتے۔ اور جس وقت فلسطین کے اندر ان کی شہر فلسطین میں جب ان کا داخلہ ہو رہا تھا، وہ ایسا موقع تھا کہ غلام ان کا سواری پر ہے اور وہ خود جو ہے اونٹ کی نکیل ہاتھ میں لے کر کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ لوگوں کو دیکھنے پر پتہ ہی نہیں چلا کہ ان میں خلیفہ کون ہے، خلیفہ وقت کون ہے، ان کا غلام کون ہے۔ یہ عالم تھا۔ پہننے ان کے پاس کپڑے نہیں رہتے تھے، ایک ہی کپڑا تھا جسے دھوتے تھے، سکھاتے تھے اور پہنتے تھے بار بار۔ اس طرح کی زندگیاں انہوں نے گزاری ہے۔ اور ایسے ہی ہم دیکھیں گے بڑے جلیل القدر ایک شخصیت گزری ہے، عبد القادر جیلانی۔ وہ قادریہ سلسلے کے بانی مانے جاتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ جو بغداد کی زبردست بڑی یونیورسٹی تھی، بہت بڑی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ، جس کو سلجوقی سلطنت کے عظیم الشان جو وزیر تھے نظام الملک طوسی، انہوں نے اس یونیورسٹی کو قائم کیا تھا۔ اور جلال الدین رومی، غزالی، عمر خیام جیسے بڑی بڑی ہستیاں وہاں سے گزری ہیں، وہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا اور وہاں پر تدریس کیا۔ عبد القادر جیلانی نے بھی وہاں پر تعلیم حاصل کی، وہاں پر پڑھایا، لیکن انہوں نے اس یونیورسٹی کی اس مدرس والی پوسٹ کو انہوں نے چھوڑ دیا اور لوگوں کے دلوں کو گرمانے کے لیے آپ نکل گئے، اسلام کی تبلیغ کرنے، ان کو اسلام سے جوڑنا اور اللہ سے قریب کرنے کا کام کرنے آپ نکل گئے۔ ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ ان کے سامنے سیاست پہ انہوں نے دیکھا کہ 5 بڑے بڑے خلفاء ان کے آنکھوں کے سامنے گدی کے اوپر تخت نشین ہوئے اور تخت سے اترے، تو تخت کی خاطر جو رسا کشی ہو رہی تھی، مسلمان ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے، ان چیزوں کو دیکھ کر کے ان کو اتنا شدید احساس ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے، اس کو کم کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف لوگوں کو جو ہے بلانا چاہیے، اور ان کے دلوں کو جو ہے پھیرنا چاہیے، ان کو آخرت کا احساس کرانا چاہیے تاکہ لوگ صرف دنیا کی محبت میں ملوث ہو کر نہ رہ جائے۔ اور ایسے زبردست انہوں نے کام کیا، ایسی زبردست تبلیغ کی
کہ ان کے واز جو ہے لوگوں کے دلوں پر بجلی کی طرح گرتے تھے اور اثر کرتے تھے. زبردست کتاب ہے انہوں نے لکھی، فتح الغیب، فتح الربانی. وہ پڑھیں گے تو مطلب انسان کے دلوں کے اوپر بڑا اثر ہوگا. ایسے ہی ہم دیکھیں گے کہ امام ابن تیمیہ، اتنا بڑا ان کا نام ہے، وہ صاحب السیف بھی تھے، صاحب القلم بھی تھے. انہوں نے زبردست کتابیں لکھی. وہ وقت کے فقیہ مانے جاتے تھے، بہت بڑے ایک فقیہ مانے جاتے تھے. آپ مفتی تھے. آپ نے لیکن صرف قلم سے ہی نہیں بلکہ جہاد کیا تلوار سے بھی. منگولوں کا حملہ جب مصر پر ہو رہا تھا تو آپ نے عوام کو ابھارا اور ان کے خلاف جو ہے تلوار سے بھی جنگ کی. ایسے زبردست جہادی آپ غازی تھے. لیکن آپ کی اپنی زندگی، آپ کی ذاتی زندگی ایسی تھی کہ اتنے صاحب قلم اور ایسے زبردست عالم کے ان کے سامنے بڑے بڑے علماء سر جھکاتے ہیں. ان کا اپنا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی مسئلہ ان کو پیش آتا اور اس میں کوئی مشکل ان کو پیش آتی، اس کا حل نہیں مل رہا ہوتا، تو زمین کے اوپر وہ سجدہ ریز ہو جاتے، گھنٹوں سجدہ ریز ہو جاتے. ان کی پیشانی زمین کو ٹکراتی رہتی اور وہ ایسی دعا کرتے رہتے کہ اے ابراہیم کو علم دینے والے، مجھے اس دین کی سمجھ عطا کر، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، مجھے اس دین کی سمجھ عطا کر. امام ذہبی ان کے گریہ وزاری کو سنتے تھے، دیکھتے تھے اور بولتے تھے کہ میں نے آج تک ان سے زیادہ اللہ کے آگے سر جھکانے والا اور گریہ وزاری کرنے والا شخص نہیں دیکھا. امام ابن تیمیہ کے بارے میں یہ بات بولی جا رہی ہے. اور ایسے ہی ہم دیکھیں گے کہ بہت بڑے بڑے ہماری ہسٹری بھری ہوئی ہے ایسے شخصیات سے جنہوں نے ایک طرف سیاست دانوں کو، حکمرانوں کو سدھارنے کا کام کیا، عوام کو صحیح راستے پر لانے کا کام کیا اور جہاد کیا، اور بڑے بڑے انقلاب ان کی زندگیوں کی وجہ سے ان کی وجہ سے رونما ہوئے. لیکن ان کی اپنی زندگی ایسی تھی کہ عز و انکساری کا پیکر ہو رہے تھے. آپ لوگ جانتے ہوں گے، ضرور جانتے ہوں گے، سید احمد شہید کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جو ہندوستان میں ایسی شخصیت تھی جنہوں نے ایک تحریک چلائی تھی. اس تحریک کے ذریعے انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں میں جو شرک اور بدعات اور خرافات آ گئی تھی، اس کو انہوں نے دور کرنے کا کام کیا اور جو ہے اپنی ایک حکومت بھی انہوں نے قائم کی تھی اور پھر وہ شہید ہوئے. ایسے ہی ہم دیکھیں گے فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد عالم اسلام کے الگ الگ ممالک کے اوپر یورپین کنٹریز کا جو ہے کالونی قائم ہو گئی تھی، استعماری طاقتیں وہاں پر قائم ہو گئی تھی. جیسے انڈیا میں برٹش آ گئے تھے، ویسے ہی بہت سارے مسلم ممالک میں، نارتھ افریقہ کے، ایشیا کے، وہاں پر بھی جو ہے الگ الگ یورپین طاقتوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا. تو ہم دیکھیں گے کہ جو لیبیا کا علاقہ ہے وہاں پر اٹلی اور فرانس کا قبضہ ہو گیا تھا. ان کے خلاف میں جہاد جنہوں نے کیا، سنوسی کبیر کے نام سے وہ شخص مشہور ہے، جنہوں نے تصوف کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، تزکیہ نفوس کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا، اصلاح معاشرے کی ایک تحریک انہوں نے شروع کی تھی. اور لیکن جب دیکھا کہ حالات بدل رہے تو وہ چپ نہیں رہے، بیٹھے نہیں رہے، بلکہ اس کو بدلنے کی انہوں نے پوری کوشش کی. وہ کیا تھے؟ وہ ایک صوفی شخصیت تھے، لیکن جب وقت ضرورت پیش آئی، جب امت مسائل میں گرفتار تھی، تو وہ جو ہے جہاد میں بھی آگے رہے. ایسے ہی عبد القادر الجزائری کا نام آتا ہے، احمد السودانی کا نام آتا ہے، احمد التجانی کا نام آتا ہے. یہ ایسے بڑے بڑے قائدین رہے جنہوں نے جہاد بھی کیا اور اصلاح معاشرہ بھی کیا، تزکیہ نفوس بھی کیا. یہ اسی وقت ہو پایا جب وہ خود اپنی ذات کا تزکیہ کرتے رہے، بار بار تزکیہ کرتے رہے، اپنی حقیقت کو انہوں نے جانا کہ اپنا مقصد کیا ہے، وہ اپنے مقصد کے اوپر جمے رہے. وہ دنیا اور اس کے کاموں میں مصروف نہیں ہو گئے، بلکہ انہوں نے اپنے حقیقت کو، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں، اپنے دلوں میں جو ہے بٹھائے رکھا. ایسے ہی ہم دیکھیں گے علامہ اقبال جیسی شخصیت، انہوں نے بار بار امت کو توجہ دلائی کہ امت کا شیرازہ بکھر رہا ہے، امت نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، ہم کو ایک ہونا چاہیے اور ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے. انہوں نے فرمایا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر دے. یعنی دنیا کی یہ رغبتیں، یہ سیاست، یہ گدی وغیرہ، اس سے بیزار کر دے. کیا کہا انہوں نے؟ حور و قیام سے گزر اور بادا و جام سے گزر. آگے بتا رہے وہ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. یہ ایک مومن کی شان، یہ ایک مومن کی جو ہے پہچان ہونی چاہیے. یہ علامہ اقبال اور ان کے کلام میں ہم کو جو ہے نظر آتا ہے. اور یہی بات جلال الدین رومی جیسی شخصیت، جلال الدین رومی کا کلام رومی اگر پڑھیں گے تو عشق الہی اور عشق رسول کی، عشق الہی کی جو باتیں انہوں نے کری ہیں، اپنے آپ کو فنا کر دینا اللہ تعالیٰ کے عشق کی خاطر. یعنی
انسان کا ہر عمل کس کی خاطر ہو؟ اللہ کے خاطر ہو، اپنی دنیا میں کیا جانے والا، اور وہ تبھی ہوگا جب انسان اپنے رب سے سچی محبت کرے گا، عشق لازوال کرے گا۔ یہ انہوں نے اپنے پورے کلام میں ان کے ہم پڑھیں گے، جلال الدین رومی کے کلام میں ہم کو یہ باتیں نظر آتی ہیں کہ انہوں نے عشق الہی کی کیسی ترغیب دی، کیسی زبردست انہوں نے جو ہے باتیں کری ہیں۔ اور یہی ساری صفتیں ہم کو صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تو ایک دوسرے کا تزکیہ کیسے کرتے تھے۔ جب بھی صحابہ کرام کی مجلس جمع ہوتی اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے تو سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے۔ سورہ عصر میں کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایوری ون، یو نو واٹ، ایوری ون از ان لاس، ہر کوئی خسارے میں ہے۔ زمانے کی قسم کھا کے کہا جا رہا ہے سوائے ان لوگوں کے، الا الذین، کیا ہے وہ چار صفتیں؟ آمنو، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں۔ اگلے سٹیپ پر وعمل الصالحات، اور نیک صرف ایمان لا کر کے اپنے دلوں میں ایمان نہیں رکھتے بلکہ اپنے اعمال میں بھی اس کو اتارتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ وتواصوا بالحق، اور اگلا سٹیپ کیا ہے کہ صرف خود ہی عمل صالح نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں، اپنے کردار سے لوگوں کو ترغیب دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ درس قرآن اور درس حدیث کی محفلیں سجائیں اور اپنے پاس تھوڑا سا علم ہے لیکن ہم لوگوں کو علم بانٹنے کے لیے لگ جائے، بلکہ اپنے اعمال کو سنوارنے کا کام، اپنے کردار کو بلند کرنے کا کام، کہ جسے دیکھ کر جو ہے پتھر پگھل جائے، جسے دیکھ کر کے غیر مسلمان کے دل میں یہ غیرت جاگے کہ بھائی یہ ہوتا ہے مسلمان جو سچ نہیں بولتا، جو جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ پاک صاف رہتا ہے، ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو ایسے اعمال سے سجا لے کے اس کے اعمال لوگوں کو جو ہے نا اسلام کی طرف ترغیب دلائے اور ان کو ایمان کی جو ہے نا دعوت دے۔ تو پہلا ہے عمل آمنو، جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور حق کی تلقین کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، صبر پر جمے رہتے ہیں، کیونکہ صبر ایک ایسی چیز ہے اگر وہ نہ ہو تو باقی تین چیزیں بھی انسان کے پاس باقی نہیں رہ جائیں گی۔ ایمان پر جمے رہنے کے لیے، عمل صالح کرنے کے لیے اور حق کی تبلیغ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود صبر کرے اور صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے صبر کے دامن کو جو ہے نا تھامے رہے۔ یہ الفاظ صحابہ کرام جب ملتے تھے آپس میں تو ان کی مجلس سے اٹھنے سے پہلے ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے، اس طرح وہ اپنے نفوس کا جو ہے تزکیہ کرتے تھے۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کو اگر سرے بازار بھی بول دیا جائے، سب لوگوں کے سامنے بھی بول دیا جائے تو ان کی انا کو ٹھیس نہیں پہنچتی تھی کہ مجھے کیسے بول دیا، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کو اپنے لیے اچھا سمجھتے تھے، وہ ان کا احسان مانتے تھے کہ ان کو سدھرنے کا موقع ملا۔ وہ اگر کسی کی خامی بیان کرتے تو وہ ناراض نہیں ہوتے تھے، وہ دکھی نہیں ہوتے تھے، وہ ان کے پر غصہ نہیں رہتے تھے کہ یہ اپنی شان ہم کو دکھا رہے ہیں، ان کے اندر تو اتنے خامی اور ہم کو اپنی خامی دکھا رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے تھے، بلکہ خوش ہوتے تھے کہ مجھے اپنی خامی دکھائی گئی تاکہ مجھے اس کو سنوارنے کا جو ہے موقع ملتا۔ یہ جو ہے صحابہ کرام کا عمل ہوتا تھا اور اس طرح کے ان کے جو ہے نا ان کی زندگیاں تھی۔ ہم کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم بھائی قرآن مجید کو پڑھیں، مطلب ایسے نہیں کہ ثواب کے خاطر پڑھ رہے ہیں، یہ تو بلا شبہ اس میں ثواب، اللہ تعالیٰ نے اس کو بابرکت، اتنی بابرکت یہ کتاب ہے کہ اس کو ایک ایک لفظ پڑھنے سے بھی اس کو جو ہے نا نیکیاں ہم کو مل رہی، مطلب اتنی فضائل والی کتاب۔ لیکن یہ صرف ثواب کمانے والی کتاب تو ہے نہیں، اصل یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجی ہے کہ ہم اپنے زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالیں، اس کتاب کے مطابق ڈھالیں۔ تو رمضان ہم کو یہی میسج دے رہا ہے۔ رمضان چونکہ قرآن مجید کا نزول اس مہینے میں ہوا، اس وجہ سے اس کو جو ہے نا بابرکت بنایا گیا اور اس کو اسی لیے اس کی جو ہے نا اتنی فضیلت رکھی گئی۔ تو کیا فائدہ اگر ہم قرآن پہ قرآن ختم کر رہے ہیں، ہم رمضان شروع ہوا ہم ایک دوسرے کو جو ہے نا فون کر کے یا اس طرح پوچھنے لگتے ہیں کہ تم نے کتنے قرآن ختم کیے، تم نے کتنے پارے ختم کیے، تم نے کتنا قرآن پڑھ لیا۔ یہ ثواب کے خاطر تو اچھا ہے لیکن کیا فائدہ ہے ایسے ثواب کا کہ اگر ہمارے اعمال میں قرآن مجید نہیں ہے نا؟ تو اسی لیے ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں۔ عربی اگر نہیں آتی تو کئی ترجمے، ایک ترجمے کو پکڑ کے نہ رہیں، کسی سے انسپائرڈ ہو کے، کسی کی دعوت سے یا کسی کے نظریے سے تو ہم انہی کی ترجمے کو پڑھ رہے ہیں، ہم کئی ترجموں کو پڑھیں، اس سے قرآن مجید کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کریں، اس کے اوپر عمل پیرا ہم ہوں، اور یہ تبھی ہوگا جب ہم دل سے اس کو پڑھیں گے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ رازی اور کشاف جیسی بڑی بڑی ہستیوں نے تفسیر کیسے لکھی؟
مطلب قرآن مجید کی تشریح انہوں نے کیسے کر دی؟ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے کوئی بیٹھے ہیں، بالکل عام بات نہیں ہے. انہوں نے کیسے کر لیے؟ اس وجہ سے کی کہ انہوں نے سمجھا، مطلب جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ قرآن تو میرے لیے نافذ ہوئی ہے، میرے لیے یہ قرآن مجید آئی ہے. اور قرآن مجید کی تعلیمات کا اگر نچوڑ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں، پورے قرآن مجید کی تعلیمات، تو 4 پوائنٹس میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. 3 پوائنٹس، 3 سے 4. کہ پہلی، قرآن مجید عمل کی کتاب ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان سے مخاطب کیا، ٹھیک ہے. اور تیسرا، یہ الہی کتاب ہے، یہ کوئی انسان کی بنائی ہوئی، انسان کی ڈیزائن کردہ کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی اللہ تعالیٰ، مطلب جو تمام کائنات کا خالق مالک، جو بے نقص ہے، اس رب کائنات کی بنائی ہوئی یہ کتاب ہے. تو یہ کتاب کیا ہے؟ اگلا پوائنٹ، یہ کتاب ہدایت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کئی مرتبہ ارشاد فرمایا کہ یہ ہادی ہے، یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے. تو لہٰذا قرآن مجید کو یہ ہم سمجھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو پڑھیں، اور اس کے ذریعے جو ہے ہم اپنے دلوں کو، اپنے نفس کو، اپنے قلوب کو پاک کرنے کی کوشش کریں. تو ہم جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو وہ دے گا. اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہ مانگنے کو پسند کرتا ہے، اور جو مانگتا ہے اس کو جولی بھر بھر کے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ دے گا اور جی بھر بھر کر کے دے گا. تو ہم کو خلوص دل کے ساتھ اس طرح قرآن مجید پڑھنا چاہیے گویا یہ ہمارے ہی لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے. تو پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس قرآن مجید پر عمل پیرا کرنے والا بنائے. اور اسی دعا کے ساتھ جو ہے میں اپنی اس گفتگو کا، چونکہ وقت بھی ختم ہو گیا، بلکہ شاید میں نے زیادہ وقت لے لیا، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے والا اور اس کے اوپر عمل کرنے والا ہمیں بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی منازع. خیرن کثیرہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اپنے آپ کا محاسبہ خود کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. عزیز بہنوں، ایک اہم اعلان کہ کل بھی انشاءاللہ اس 28 کے دن انشاءاللہ محترمہ عائشہ سلطانہ صاحبہ، جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہے JIH وومنس ونگ تلنگانہ کی اور ایڈیٹر ہیں اورا ای میگزین کی، ان کا خطاب ہوگا. آپ تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اس روز بھی جوائن ہو جائیں ٹھیک 10:30 بجے. لنک انشاءاللہ گروپس میں سینڈ کی جائے گی. اگر آپ کو لنک گروپس میں نہیں مل رہی تو آپ لوگ پرسنلی میسج کر سکتے ہیں لنک کے واسطے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.